اچھا ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان کی سب سے اعلیٰ شاخ کیا ہے؟ ایمان کی سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور ایمان کی سب سے ادنا کمتر شاخ کیا ہے؟ راستے تکلیف دہ چیز کٹانا، یہ نہ ہے؟ یاد ہو گیا تھا؟ اچھا بھائی جی، مطلب کیلا کا چھلکا آپ نہیں پھینکیے گا، کوئی پھینک دیا تو اس کو ہٹا دیجیے گا۔ اپنے گھر سے اوپر سے کچرا، گھر کا سامان سڑک پہ مت پھینکیے گا، اس کو ہٹا دیجیے گا۔ آج کل مسلمانوں کو صفائی کا حکم زیادہ دیا گیا، کچھ ایسے مسلمان ہیں کہ گھر کو مستقل چمکا کے رکھتے ہیں لیکن گھر کے باہر پورا سڑک کو گندا رکھتے ہیں۔ عورتوں کا معاملہ ایسا ہے، گھر اس کا چمچم ہونا چاہیے لیکن اپنا گھر کا سارا کچرا نکالی کھڑکی سے نیچے ڈال دیا، وہ چاہے مرے چاہے گرے۔ یہ سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تو صفائی ستھرائی کا خاص خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تکلیف دہ چیز کو، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے ادنا یعنی سب سے کمتر درجہ ہے۔ اب اگر کوئی اتنا کمتر درجے کام بھی نہیں کرے گا، اس کے بعد ایمان کیا رہے گا؟ یہ صفائی ستھرائی بڑی اہم چیز ہے۔ اب دیکھا جاتا مسلم محلے میں کوڑا ٹب رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آدمی یہاں سے پلاسٹک میں یا پولیتھین میں کوڑا لے کے جاتا ہے، اس کو ٹب میں ڈالنے کی فرصت نہیں ہوتی، نیچے ڈال دیتا ہے۔ اب اکثر مسلم محلے میں دیکھیے گا کہ ٹب کے باہر میں پورا لگا ہوا ہے، یا دور سے پھینک دیا، صحیح ہے۔ تو ایسا کرنے کے بجائے بھائی قریب تھوڑا سا اور جائیے، اپنے گھر کو آپ نے صاف کیا، اچھی بات کرنا چاہیے، ذہنیت بھی صاف ہونی چاہیے، مزاج بھی صاف ہونا چاہیے، سڑک بھی صاف ہونا چاہیے، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر مان لیا آپ نے ڈال لیا، اس میں کیلا کا چھلکا ہے، کوئی سلپ کر گیا، کوئی اور بھی ایسی چیز ہے جس پہ پاؤں پڑا اور آدمی ادھر سے ادھر ہو گیا، نقصان کس کا ہوا؟ یا راستہ اتنا خراب اپنے کر دیا، جانے والے کو دقت ہو رہی ہے، آدھا راستہ اسی میں چلا گیا، اب آدھا راستے میں آنا جانا ہو رہا ہے تو دقت ہوگی۔ تو کہا ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے بڑی اوپر کا شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ آپ مسلمان ہیں تو کسی کے راستے میں روڑا مت اٹکائیے، پتھر مت پھینکیے، کوڑا کرکٹ مت ڈالیے، یا کسی جگہ پہ کھڑا ہو کے راستہ مت روک دیجیے۔ حدیث وہ بھی ہے کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، سنو، سڑک پہ بیٹھنے سے پرہیز کرو، اور اگر بیٹھنا ہی ضروری ہے تو کیا کہا گیا؟ اس کا حق ادا کرو۔ حق کیا ہے؟ کوئی راستہ پوچھے اس کو راستہ بتاؤ، کوئی سلام کرے اس کا جواب دو، امر بالمعروف کہو، نہی عن المنکر کرو، کوئی غلط چیز دیکھو اسے منع کرو، اچھی چیز کا حکم دو۔ اب راستہ روکنے کی شکل کیا ہے؟ راستہ بیٹھنے کی صورت کیا ہے؟ عورتوں کو پھچکا کھانے کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پورا بدن کھجلاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے ناخن میں گندگی رہتی ہے، اسی پانی کو ڈالتا ہے، اور عورتیں شوق سے پھچکا کھاتی ہیں۔ برقع والی عورتیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ استعمال کرنے سے پرہیز کیجیے۔ سڑکوں پہ کھانا اور کھڑا کھڑا کھانا یہ اسلام کی مزاج کے خلاف، یہ دنات ہے، یہ در حقیقت کمینگی کی علامت ہے۔ عورتیں عام طور سے نکلتی ہیں اور دوست اب دو چار کھڑی ہو گئے، اس کے بعد پھچکا والا اپنا بیچ رہا ہے، دے رہا ہے، اور گھیر کے اس کو راستہ بھی جام ہے، چلنے والے کو دقت بھی ہوتی ہے، یہ بھی راستہ رکاوٹ ہے۔ راستے کی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ہے۔ بول تو پھچکا والے کو ہٹا سائڈ کیجیے آپ، لیکن آپ تو اس کو بلا کے لائیے بھائی۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کو شوق ہے الحمدللہ، گھر میں بنا کھائیے، وہ چیزیں ملتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ملتی ہیں۔ باہر میں کھانے پینے کے بجائے اسی چیز کا استعمال اپنے گھر میں کیجیے، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ کیجیے، کھائیے پیجیے، ماشاءاللہ ایک اچھی بات ہے، کھانے میں کوئی حرج نہیں، منع نہیں ہے وہ، لیکن جس طرح کی حرکتیں عام طور سے ہوتی ہے، پھچکا والوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ صاف ستھرا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ کڑا کڑا پیشاب بھی کرتا ہے، اسی آنکھ کے پانی میں اسی انگلی کو اس میں ڈالتا بھی ہے، اور وہی میل کچیل والا پانی آدمی کو اچھا بھی لگتا ہے۔ اپنے گھر میں اچھا سے بنا کھایا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے،
بولا مزہ تو نہیں آیا. ارے گھر میں مزہ نہیں آئے گا دوسرے کا مزہ آ جائے گا. تو بھائی وہ گندگی میں مزہ ہے, کیونکہ شیطان نے آپ کو اس طرح کی پٹی پڑھا دیا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے چھچورے پن سے پرہیز کیجئے اور اپنا گھر میں سب کے ساتھ کھائیے پیے جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں. اللہ نیک سمجھ کی توفیق دامن. اچھا آئیے, اخلاص کسے کہتے ہیں؟ سوال اس کے بعد بولا ہے اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبی حدیث میں جبریل امین نے انسانی شکل میں آ کر سوال کیا تھا. اس کو یاد رکھیے آپ, صحابہ کرام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے, انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے. حدیث میں مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے, اس کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ اس کے بدن پہ بالکل سادہ کپڑا, کوئی گرد و غبار کا نام و نشان نہیں, اور ان کا سر کا بال بالکل کالا, یعنی جوان, طاقتور جوان. لیکن عرب کے ریتیلی زمین میں کوئی آدمی دور سے آئے گا تو بدن پہ کچھ نہ کچھ تو گرد و غبار رہے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ گرد و غبار بھی نہیں ہے. اگر محلے کا ہوتا تو ہم پہچان لیتے کہ فلاں آدمی ہے, ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں. آیا, اور جس طرح ہم لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی آ کے اسی طرح بیٹھ گئے, گھٹنے میں گھٹنے سٹا دیے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا یہ ہے, اب جبریل علیہ السلام گھٹنا یہ, دونوں سٹ گئے. آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے گھٹنے پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے. جبریل انسانی شکل میں آ کے اپنے گھٹنے کو, اپنے ہاتھ کو اپنے گھٹنے پہ رکھنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے پہ رکھا, اور اس کے بعد کئی سوالات کیے. ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے اللہ کو مانو, رسولوں کو مانو, فرشتوں کو مانو, کتابوں کو مانو, تقدیر کی خیر شر کو مانو, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی مانو. یہ ایمان ہے. کہ آپ نے سچ فرمایا. اسلام کیا ہے؟ اسلام 5 چیزوں کا نام بتا دے. بنیادی اسلام ہے شہادتین, اللہ اس کے رسول کی گواہی دینا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا. ہو گیا. پوچھا اچھا بتائیے اخبرنی عن الاحسان, احسان کے بارے میں خبر دی. احسان بمعنی اخلاص. تو آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے گویا اپنی نگاہوں کے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. کوئی آدمی کسی کو چاہتا ہے تو بار بار نگاہ اس پہ جما کے رہتا ہے, اس کے علاوہ ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے. کہ اگر واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو نگاہ سجدے کی جگہ پہ جمائیے اور سوچئے وہاں پر اللہ ہے. اور اگر یہ کیفیت آپ کی نہیں بنتی ہے تو آپ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے, اس عقیدے کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجئے کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اگر کسی سے آپ کو ڈر لگا ہو, آرام سے بیٹھی ہوئی ہے, اچانک وہ آ گیا, آپ کس طرح ہو جاتی ہیں؟ ایسا لگے گا کہ بس کچھ حرکت ادھر ادھر نہیں کرتے. خاص طور سے ایگزام کے زمانہ میں آپ لکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, چوری بھی کرتی ہیں, کرنے والا کرتے ہی ہیں, دیکھ دکھا تو ہوتا ہی ہے. اس کے علاوہ ایسا ہو گیا اب آگے کچھ دیکھ رہا ہے, بالکل ایسا بن لگتا ہے کچھ نہیں آتا اس کو, کیوں؟ اس کا ڈر لگا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچ لیجئے کہ اللہ ہمارے سامنے, ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ سوچئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. گھر کا معاملہ آپ کا ہے, شوہر سے کسی کو ڈر لگتا ہے تو بیوی اس کے آنے کے بعد پورے طور سے تیار ہو جاتی ہے کہ بھائی کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو. بچی کو اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے ڈر لگتا ہے, اگر کسی سے کچھ بات ہو رہی ہوگی نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایسا لگا کوئی آ گیا تو بالکل نارمل اس طرح ہو کے لگتا کچھ ہے ہی نہیں. تو کہا اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے کہ وہ اللہ آپ کو اپنے سامنے دیکھیے. اگر اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اللہ کی عبادت اس طرح, اس نیت سے کیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے. اسی کا نام کیا ہے؟ اخلاص. اسی کو احسان کہا گیا اور اسی کو اخلاص کہا گیا. اب اگر اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکوٰۃ دے, دین سیکھے, تعلیم سیکھے, تو اس اخلاص کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. اگر اخلاص نہیں ہے, آپ بولیے کہ نہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں, بہت بڑے عالم بن جائیں گے, بہت بڑا مقرر ہو جائیں گے, بہت فتویٰ بگاڑیں گے, تو گیا کام سے. دین سیکھنے کا مطلب, تعلیم لینے کا مطلب یہ ہوا ہم اللہ کے لیے سیکھ رہے ہیں,
تاکہ ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو ہم اس کو اچھے انداز میں سمجھا سکیں، اپنا ہو کہ بیگانہ ہو، گھر کے لوگ یا باہر کے لوگ ہو۔ دین سیکھنے کا مطلب ہمارا یہ ہوگا کہ ہم دین اللہ کے لیے سیکھتے ہیں، اس کا اپلائی پہلے اپنے اوپر ہم کریں گے، اس دین کی روشنی میں، علم کی روشنی میں اپنے آپ کو ہم چلائیں گے، اور پھر اپنے گھر کے لوگوں سے شروعات کریں گے، بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو، شادی شدہ ہے تو شوہر ہے اور بچے ہو، یہ سب معاملہ کرنا ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص، اللہ کے لیے اس کام کو کرنا جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ آئیے توحید کے معنی کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ سب سے اہم چیز توحید ہے۔ تمام نبیوں نے اپنی دعوت کی ابتدا اور آغاز کس سے کی ہے؟ توحید سے کی ہے۔ توحید واو ہا دال، وحد، اسی سے عہد بھی ہے، اسی سے واحد بھی ہے، اور اسی سے توحید ہے۔ یہ سب آپ کو کس میں ملے گا؟ کتاب الصرف میں، جب گرامر پڑھیے گا عربی کا تو اس میں آئے گا۔ توحید کے معنی کیا ہے؟ توحید کے معنی ہے ایک ماننا، لفظی معنی۔ توحید کا ڈکشنری میں معنی ہوگا ایک ماننا، کسی کو ایک مان لیجیے آپ، لیکن شرعی اصطلاح میں، شریعت میں توحید کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ذات و صفات اور عبادات میں ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکی ہیں سورہ فاتحہ میں یہ تینوں چیزیں، اور سورہ ناس میں یہ تینوں چیزیں، ہے نا؟ کیا تینوں چیزیں؟ اللہ کو ایک ماننا، کس میں؟ ذات میں، یعنی ایک اکیلی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ انسان مکمل نہیں ہے، میاں بیوی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اکیلا کوئی انسان مکمل نہیں ہے۔ تو اللہ کا نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے، وہ اکیلا ہی مکمل ہے۔ اللہ کے صفات میں اللہ کو ایک جاننا، اللہ عالم الغیب ہے، مطلب کیا ہے؟ ساری چیزوں کا جاننے والا صرف اللہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو سب چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ کو اس کی ذات میں ایک ماننا، اللہ کو اس کی صفت میں، اس کی جو آدمی کی خوبی ہوتی ہے، اللہ کی خرابی تو خوبی ہے، اس کو ان کے صفاتی نام میں ایک ماننا۔ ایسے بھائی دیکھیے، ایک انسان ایک وقت میں دو آدمی کی بات نہیں سنتا ہے، سنتا ہے؟ دو آدمی آپ سے بات کریں، اچھا بھیا بھائی سے ذرا بات کر لیتے ہیں، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو چاہے باپ ہو، چاہے شوہر ہو یا کوئی اور ہو، ایک کو بٹھاتے ہیں ایک کو سنتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ ساری کائنات میں آسمان سے لے کے زمین تک، اور صحرا سے لے کے بیابان تک، خشکی سے لے کے تری تک، ان گنت مخلوقات ہیں، ان گنت اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، وہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ بیک وقت بات کرتا ہے، اور سب چیزیں، ساری مخلوقات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بار دعا کرے تو سب کی بات کو سنتا ہے۔ یہ اللہ کو صفات میں ایک جاننا۔ اب اگر کوئی انسان کہتا ہے نہیں فلاں بابا بھی تو ہے، سب کی بات سن لیتا ہے، آدمی قبر پر کیوں آتا ہے؟ بنگالی بابا ہے، ٹھیک ہے، اس کو انگریزی نہیں آتی ہے، انگریز اس کی قبر پہ پہنچا ہوا ہے۔ تمل ناڈو کا آدمی، تیلگو بولنے والا، تمل بولنے والا اور دوسری زبان بولنے والا، اس کے پاس کیوں آتا ہے؟ کیا سب کی زبان سمجھتا ہے؟ یہ شیطان نے بھول بھلیا میں ڈال دیا کہ دنیا میں کچھ نہیں جانتا تھا، ان پڑھ تھا، انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن مرنے کے بعد اتنا پاورفل ہوا کہ ہر طرح کے علم اس کے پاس آ گیا۔ اب اس سے کوئی پوچھے اچھا ہی بتائیے کہ اللہ تو سب کی زبان سمجھتا ہے، بھائی زبان سیکھ لیا، 10 5 20 زبان آدمی سیکھ لیا، سمجھ جائے۔ ایک گونگا آدمی ہے، اس کو بھی تو ضرورت ہوگی، کیا بابا گونگا کی زبان سمجھ جائے گا؟ کہا گونگا کی زبان تو اللہ ہی سمجھتا ہے، دل میں کیا ارادہ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔
اس لحاظ سے اللہ کو اس کی صفات میں ایک جاننا، دور و نزدیک سے دیکھنا، سننا، مدد کرنا، یہ سارا کام جو صفتیں ہیں اللہ کی 99 صفتیں بیان کی گئی وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بڑا معاملہ اخیر میں کیا فرمایا کہ اللہ کو اس کی عبادات میں ایک ماننا ہے، چھوٹی عبادت ہو کہ بڑی عبادت ہو، دن کی عبادت ہو کہ رات کی عبادت ہو، ہفتہ والی عبادت ہو کہ مہینے کی عبادت ہو، سال والی عبادت ہو کہ عمر والی عبادت ہو، وہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ یہ ہے توحید۔ اس لیے توحید کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تفسیر کی کلاس میں یہ بات آ چکی ہے، آج کے اس درس میں بات آئی، ابھی ایک ہی 2 یاد رکھیے، انشاءاللہ پوچھیں گے آئندہ کلاس میں، اگر میم نہیں آئی تو آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو 2 منٹ میں پوچھ سکتی ہیں۔ شیطان جو بھڑکاتا ہے تو کیا مرتا ہے؟ جیسے گھر کا لوگ میں سے اگر کوئی مر گیا تو اس کی شکل میں بھی آ کر بھڑکاتا ہے؟ ہاں، شیطان کبھی کبھی زندہ مردہ کسی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے بہکانے کے لیے۔ کبھی بولتا ہے نا گھر میں بابا آئے تھے، اس کی شکل میں بیٹھا ہوا دیکھا، تو شیطان بھٹکانے کے لیے کبھی کبھی ایسا آتا ہے۔ جی بولیے، کیا بولے تھی؟ آن لائن مرد و عورت کی نماز میں حدیث کے مطابق تو کوئی فرق نہیں ہے، اس کے لباس میں فرق ہے۔ مرد اگر کندھے پہ گمچھا ڈال لیا اور ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ایک 3/4 کا پینٹ پہن لیا، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، جماعت میں نہیں، اکیلا نماز پڑھتا ہے تو ہو جائے گی، جماعت میں جماعت کا خیال کرنا ہوگا۔ لیکن عورت اکیلی نماز پڑھے کہ سب کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا سر سے لے کے پیر تک ڈھکا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی چادر اوڑھے حتیٰ یغطی قدمہ ہو جو اس کے قدم کو بھی چھپا دے۔ تو لباس میں عورت مرد کے درمیان فرق ہے، لیکن نماز جس طرح عورت پڑھتی ہے اسی طرح مرد پڑھے، یا جس طرح مرد پڑھتا ہے اسی طرح عورت بھی نماز پڑھے گی۔ عورت بھی سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، مرد بھی سینے پر ہاتھ باندھے گا۔ جس طرح مرد سجدہ میں جاتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی سجدہ میں جائیں گی۔ عام طور سے دیکھا جاتا کہ شہر میں عورتیں فرض نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ فرض نماز مردوں کی طرح عورتوں کو کھڑا کھڑا پڑھنا چاہیے۔ جب سجدہ میں جاتی ہے تو ناگن سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی وہ پہلے بیٹھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ سجدے میں جاتی ہے۔ تو اس طرح اسلام نہیں ہے، آپ کو اسی طرح سجدہ میں جانا چاہیے جس طرح مرد سجدے میں جاتے ہیں۔ پہلے دونوں ہاتھ کو زمین پہ رکھیے، پھر اس کے بعد دونوں گھٹنے کو رکھیے اور پھر اس کے بعد اب سجدہ کیجیے۔ آپ کی کمر اسی طرح اٹھی رہے گی جس طرح مرد اٹھا رہتا ہے۔ اب کوئی بولے کہ بے پردگی ہوتی ہے، بے عورتوں کی مجلس میں بے پردگی کیا ہے؟ پھر مردوں کے ساتھ تو آپ نماز پڑھتی نہیں، آپ تو الگ پڑھتی ہیں۔ گھر کے لوگ آپ کے سامنے محرم ہی ہے، پورا جسم کے ساتھ ان کے رہتے ہی ہے۔ اس طرح نماز پڑھنے میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس طرح بے پردگی ہوتی ہے، نہیں۔ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردگی شمار نہیں کیا ہے آپ اس کو بے پردہ نہیں کہہ سکتے۔ چپک کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کہا تم میں سے کوئی آدمی حالت سجدہ میں کتوں کی طرح اپنے ہاتھ کو نہ بچھا دے۔ عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو اس کا ہاتھ ہتھیلی سے لے کے کہونی تک زمین میں سٹا رہتا ہے۔ اس کو تعبیر کیا کہ کتوں کی طرح کوئی آدمی ہاتھ پھیلا کے نماز نہ پڑھے۔ کیا مرد کتوں کی طرح نہ پھیلائیں، عورتیں کتیا کی طرح نماز پڑھیں؟ یہ اسلام اس کی یاد نہیں دیتا، اس لیے عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔